حضرت خالد بن ولید اور عزا کی ہلاکت۔ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے یہ آپ کے لیے۔ زمانہ جاہلیت میں عزا نامی ایک بت کے لیے ایک عظیم الشان مندر تعمیر کیا گیا تھا، جس کی خدمت توبیہ اسوانی نامی ایک پجاری انجام دیتا تھا۔ مندر کے قریب 3 جاؤ کے درخت موجود تھے جنہیں اس بت سے منسوب کیا جاتا تھا۔ لوگوں کو اس بات کا علم نہ تھا کہ دراصل عزا ایک شیطانی قوت تھی جو انہی درختوں میں بسیرا کرتی تھی۔ جب لوگ منتیں اور چڑھاوے لے کر مندر آتے تو وہ درختوں سے نکل کر بت میں حلول کر جاتی اور اپنی شیطانی چالاکیوں سے لوگوں کو گمراہ کرتی۔ اس کا آقا ابلیس کی ان حرکات سے خوش تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کیا گیا تو دیگر علاقوں میں موجود بتوں کی باری بھی آ گئی۔ 25 رمضان مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب فرمایا اور انہیں عزا کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی گئی کہ مندر کے قریب موجود 3 جاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید خراز نامی بستی پہنچے، مندر تلاش کیا اور ایک درخت کو کاٹ کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ درخت کاٹتے وقت کوئی خاص واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کچھ غیر معمولی پیش نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ بھیجا کہ دوسرا درخت بھی کاٹ دیں۔ دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا، درخت کاٹا گیا مگر کوئی واقعہ نہ ہوا۔ تیسری بار جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کی طرف بڑھے تو اچانک ایک بد شکل، ننگی اور بھیانک بڑھیا نمودار ہوئی جو دراصل عزا ہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور وہ حضرت خالد بن ولید کو گور رہی تھی۔ مندر کا پجاری چیخ اٹھا، عزا خالد کو قتل کر دے ورنہ تو ذلیل ہو جائے گا۔ عزا حضرت خالد پر حملہ آور ہوئی۔ آپ نے فوراً تلوار نکالی، اللہ کا نام لے کر اس پر حملہ کیا۔ ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کا جسم زمین پر گرتے ہی بڑک اٹھا اور تھوڑی دیر میں صرف راکھ کا ڈھیر باقی رہ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بت کو بھی توڑ ڈالا اور پجاری کو بھی ختم کر دیا۔ واپسی پر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تھی عزا، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور اس کے دوبارہ کبھی پرستش نہیں ہوگی۔ یوں ایک شیطانی قوت جسے صدیوں سے پوجا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اور حضرت خالد بن ولید کی تلوار سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبق ایسے طریقے اور سچے واقعات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے عبرت حاصل کریں اور اپنی نسلوں کو ان سے آگاہ کریں تاکہ وہ حق و باطل کے فرق کو پہچان سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر حق پر چلنے کی توفیق